السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اردو ڈرامہ آغاز و ارتکاب۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اردو ڈرامے کا آغاز کیسے ہوا، کیسے اس نے ترقی کے منازل کو طے کیا اور آج جدید صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہم تفصیل سے آج اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے دوسرے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں BS اردو کے حوالے سے، ناول، افسانہ، نظم کا فنی فکری جائزہ، تو اس کے لیے پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ اچھا، ایک بات، ڈرامے پر میں نے اہل حصہ سے ایک لیکچر دیا ہے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں اور ان کے اقسام کون کون سے ہیں۔ میں نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں، ادھر کلک کریں افسانوی نثر پر، تو وہاں پر وہ موجود ہے۔ تو ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے کچھ کر کے دکھانا۔ اصطلاح میں اصل کی نقل کرنے کے عمل کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامے کے حوالے سے بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن ایک آسان تعریف وہ یہ ہے کہ اصل کی نقل کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ یعنی اصل جو حقیقی واقعات زندگی میں رونما ہوتے ہیں ان کی نقل کرنا، نقالی کرنا، اس کو سٹیج پر اداکاروں کے ذریعے پیش کرنا، یہ ڈرامہ ہے۔ اردو ڈرامے کا آغاز لکھنؤ سے ہوا۔ لکھنؤ کی رنگ رلیاں، لکھنؤ لوگوں کی عیش پسندی اور واجد علی شاہ اودھ کے جو سلطان تھے، ان کی جدت پسند طبیعت اردو ڈرامے کے وجود میں آنے کا سبب بنی۔ یعنی یہ تمام وجوہات تھے جس سے اردو ڈرامہ وجود میں آیا۔ اردو میں سلطان واجد علی شاہ کو پہلا ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے۔ تو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ واجد علی شاہ۔ اور ڈرامے کے فن کو خود بھی جانتے تھے اور اس کو عمل میں لانے کا سلیقہ بھی جانتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا لکھ ڈالا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 1843 عیسوی میں ہی رادھا کنہیا لکھ کر ڈرامے کا آغاز کیا۔ چونکہ یہ ڈرامہ حواس کے لیے تھا، خاص لوگوں کے لیے تھا، دربار سے وابستہ لوگوں کے لیے تھا، وزیروں کے لیے تھا، اسی لیے بعض محققین کے نزدیکی اردو کا اولین ڈرامہ نہیں ہے۔ واجد علی شاہ کے بعد 1952 عیسوی میں امانت لکھنوی نے اندر صبح کے نام سے ایک عوامی ڈرامہ لکھا۔ چونکہ یہ ڈرامہ حواس کے بجائے عوام کے لیے سٹیج کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین اس کو اردو کا اولین ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ عوام کے لیے تھا، تو اسی وجہ سے یہ پہلا ڈرامہ ہے۔ اردو ڈرامے کا دور عروج، یہ تو ابتدا اس طرح ہوا۔ عروج انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ ڈرامہ اندر صبح کی تقلید میں، اس کی نقل میں کئی قلم کاروں نے، کئی ڈرامہ نگاروں نے ڈرامے کی صنف کو آگے بڑھایا، اور یوں ڈرامے کے عروج کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اندر صبح کی مقبولیت نے کئی تھیٹریکل کمپنیوں کو جنم دیا۔ تھیٹریکل آج کل سنیما ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں تھیٹر ہوتے، لوگ جمع ہوتے اور سامنے اداکار کسی واقعے کو سٹیج پر پیش کرتے، تو اس کو تھیٹر کہا جاتا تھا۔ تو اندر صبح کی مقبولیت نے کئی تھیٹریکل کمپنیوں کو جنم دیا، یعنی بہت سی کمپنیاں وجود میں آئی۔ ان میں الفریڈ تھیٹریکل اور وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنی قابل ذکر ہیں۔ ان کمپنیوں کے ڈرامہ نگاروں میں احسن لکھنوی، آغا حشر کاشمیری، بیتاب بنارسی اور طالب بنارسی قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کاشمیری ڈرامے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری کے فن کو دائمی رونق بخشنے میں سب سے بڑا نام آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ آپ نے اردو ادب کے دامن کو کئی لاجواب اور شاہکار ڈراموں سے مالا مال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا گیا۔ آپ کے مشہور ڈراموں میں
اسیر حرس، سفید ہون اور یہودی کی لڑکی وغیرہ شامل ہے۔ پھر شیکسپیئر کے بعد امتیاز علی تاج کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج بھی اردو ادب کے ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ آغا حشر کشمیری کے بعد اردو ڈرامے کے حوالے سے سب سے بڑا نام امتیاز علی تاج ہی کا ہے۔ آغا حشر کے بعد آپ نے ڈرامہ کی تمام حامیوں کو دور کیا۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو اردو کا پہلا باقاعدہ ادبی ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کا پھر جدید دور شروع ہو جاتا ہے۔ جدید دور یعنی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے شروع ہوتا ہے۔ مرزا ادیب، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، انتظار حسین اور پروفیسر محمد مجیب جدید دور کے بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ جب ریڈیائی ڈراموں کا دور شروع ہوا تو امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بھی صداکاروں کے ذریعے ریڈیو پر پیش کیا گیا۔ ریڈیائی ڈرامے یعنی وہ ڈرامے جو ریڈیو کے لیے لکھے جاتے ہیں، تو صداکاروں کے ذریعے، صداکار یعنی جو بولتے ہیں، صدا آواز لگانا، صدا اس کو کہتے ہیں۔ چونکہ ریڈیو میں تصویریں نہیں ہوتی، صرف آوازیں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے جو کردار مکالمے کرتے ہیں ان کو صداکار کہتے ہیں۔ ٹی وی پر اداکار ہوتے ہیں، وہ مختلف ادائیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو اداکار ہم کہتے ہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو انارکلی کا ڈرامہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا وہ بھی ریڈیو پر پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے میں انارکلی میں زیڈ بخاری نے اکبر کا کردار ادا کیا تھا۔ ریڈیو کے بعد جب ٹیلی ویژن کا زمانہ آ گیا تو ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھنے کی روایت شروع ہوئی۔ ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا سب سے پہلا ڈرامہ نذرانہ تھا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلا ڈرامہ کون سا تھا جو لکھا گیا ٹیلی ویژن کے لیے، جو ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا، وہ نذرانہ تھا، جسے نجمہ فاروقی نے لکھا اور فضل کمال نے ٹیلی ویژن پر پیش کیا۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامہ نگاروں میں مختار صدیقی، اشفاق احمد، جو بریکٹ میں آپ دیکھتے ہیں یہ ان کا ڈرامہ ہے، یقین نہیں آتا، تو اشفاق احمد، بانو قدسیہ، سلیم احمد، شوکت صدیقی اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ ٹیلی ویژن کے بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ڈرامے آج بھی بہت مقبول ہے، بلکہ اب تو پرائیویٹ ڈراموں کا دور شروع ہوا ہے۔ یعنی یوٹیوب پر آپ دیکھیں، ہم ٹی وی ہے، جیو، اسی طرح اور بہت سے ہیں جو آج اپنے پرائیویٹ چینل ہیں ان پر ڈرامے بناتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے کا ارتقاء تھا آغاز سے آج کے دور تک۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔